کا اب انجام قریب آ رہا ہے. You have to rise to certain dignity which was never visited before. You have to come up to the last stage of that existence, which is so remarkable کہ شاید جس دشمن کو احساس ہے پورے 60 سال اس ملک کو کمزور کرنے کی مسلسل کوشش کی گئی. جملہ شیاطین وقت نے اور شیاطین آسمان نے اسی ملک میں ڈیرے رکھے ہیں. آپ کہو گے کیوں؟ آپ نے پاکستان جو نام رکھا ہوا. جملہ شیاطین جہاں ارتکاز کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب باب الایمان میں اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں وسوسے بڑے آتے ہیں. فرمایا عین ایمان ہے. فرمایا عین ایمان ہے. اور کہاں وسوسہ ہے؟ باقی تو ہر جگہ ہم شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں. بازار میں قصبوں میں اوپر نیچے وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. وہ ہماری ہمسائیگی میں ہوتا ہے. ہمیں طریقے سمجھا رہا ہوتا ہے جھوٹ بولنے کے کذب و افطرا کے. ہم بڑے بڑے کسب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں زمینوں پہ قبضوں کے. وہ وہاں وہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس کو ہم سے تکلیف کیا ہے. ادھر ہم غلطی سے نماز کو اس نے کہا یہ کیا بیڑا غرق ہو گیا. اچھا بولا میرا ساتھی تھا. یہ نماز کو کہاں چل پڑا. پھر وہ اتنے وسوسے آپ کے قلب و ذہن پہ ڈالتا ہے. آپ مختصر کہتے یار جس نماز میں سکون ہی نہیں ہے اس کو میں نے کیا پڑھنا. پھر آپ اس کی مرضی کے مطابق نماز چھوڑ دیتے ہو. ہے نا مزے کی بات. بڑے ٹیکنیکل انداز سے وہ آپ کو چھوتا ہے. بڑے ذہین لوگ ملے کو پروفیسر صاحب جب تک ہم پراپرلی کمیٹڈ نہیں ہوتے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. نہ پڑھو بھائی نہ پڑھو. یعنی ان کو یہ فریب دے رکھا ہے کہ تمہارے ذہانتوں کے مطابق یہ جنرل پریکٹس نہیں سوٹ کرتی. اور یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام ہے اندھوں کا بہروں کا نماز پڑھنے کا. تم اتنے سمجھدار ہو کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو. اور کوئی اچھا کام کر لو. ریلیکس کر لو یار. عام چیئر پہ بیٹھ کے دنیا کے بارے میں کسی فلسفے پہ گفتگو کر لو. وائی وی ٹو بی سو اسٹوپڈ کہ یہ تم نماز میں کھڑے ہو گئے. تو شیطان نماز میں بے حد و حساب وسوسے دیتے. آپ نے تو حد کر دیا ایک ملک بنا لیا خدا کے نام ہے جی. اب ظاہر ہے جملہ شیاطین وقت کو حکم ارسال ہوا ہوگا کہ بدتخلص اور یعنی توسط شیطان لعین حکم دیا جاتا ہے کہ اس مملکت خداداد پاکستان کے ہر شہری کو کنفیوز کر دو. ان کو پریشان حل کر دو. ان کو آپس میں لڑا دو. یہ تو حکم کب کا جاری ہو چکا. شکر الحمدللہ کہ 61 برس کے بعد ہم حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا تم 40 برس ہم نے لازم کیے پہاڑ پہ جانا. پھر 10 برس اس پہ ایڈ کر دیے. 1-2 دن نہیں 10 برس اس پہ ایڈ کر دیے. حضرت موسیٰ کو 50 سال لگے تو ہمیں 60 سال لگے تو کون سی نئی بات. مملکت خداداد پاکستان کا وہ شاید بہت آگے ہم نے جانا ہو بہت آگے. اور یہ ایک بنیادی بات تھی جو پرپز لائک آف ایجوکیشن تھا. وہ تشخص ہم اب بھی ذاتوں میں تقسیم ہم اب بھی لوکیلٹیز میں تقسیم. بھائی کوئی تو اٹھے گا یار مجھے اللہ عزیز ہے پاکستان عزیز ہے. میرے مقدر کا فیصلہ تب ہوگا جب میں اپنے اسلامی تشخص تک پہنچوں گا. میرا تشخص کیا ہے؟ کمال کی بات ہے. کیا خوبصورتی ہے. اتنا حسن کس آیت میں ہو سکتا ہے جو مجھے زندگی کی سب سے بڑی بشارت دیتا ہے. ملت ابیکم ابراہیم. دیکھو آپ کو اس نے جنرل بشارت نہیں دی. ہر یقین رکھنے والا خدا پہ ہر مواحد اپنا نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم. ابراہیم کی اپنے باپ ابراہیم کی اولاد میں سے. کہاں تک اس نے آپ کو پہنچا دی. اس کے نزدیک تو ہر مسلمان جو ہے وہ ابراہیم کی اولاد ہے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. کمال کی بات ہے. اتنے درجات رکھتے ہوئے یعنی پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتے ہوئے
MCS کیا ہوا میں پھر پلیٹ پہ میٹرک لکھوانا ضروری ہے کوئی؟ کیا ضروری ہے کہ میں اتنے اعلیٰ تشخص کو رکھتے ہوئے میں اپنے آپ کو خود پست کروں؟ میں ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں، میرا نام ہو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، میرا نام مسلمان رکھا گیا، میں کسی سائیڈ ایشوز میں الجھنے والا نہیں ہوں۔ یہ شوق جو ہے کمترین عقل کا ہے، یہ بٹ جانا ہے، تقسیم ہو جانا ہے، اپنی نااہلیت کا اقرار کرنا ہے۔ آپ کا مستقبل آپ کے تشخص کے ساتھ وابستہ ہے۔ تشخص تو بڑا سادہ ہے، اس ملک نے رہنا ہے، مسلمانوں میں یہ سر خیل اسلام ہے، اس نے نہ صرف رہنا ہے، اس نے اقتدار مطلق تک پہنچنا ہے۔ آپ کے اگلے برس بڑی صورت پذیر ترقی کے ہیں، اگلے برس آپ کے اس شان کے ہیں کہ بڑی بڑی قومیں، یہ ابھی تو آپ کا پاسپورٹ ہی نہیں ویلڈ ہوتا، بڑی بڑی قومیں آپ سے ریکویسٹ کریں گی، آپ کے حضور آنے کی کوشش کریں گے، اور یہ صرف 10 سال کے چھوٹے سے وقفے میں ہوگا۔ امیر ہوگے، رئیس ہوگے، لیتھارجک ہوگے، کر بیٹھے بیٹھے بس منہ میں ڈالتے جاؤ گے، کھائے جاؤ گے، کوئی کام ہی نہیں کرنے کو پڑے گا آپ کو۔ یہ جو آپ کی اب کی اسرت ہے، تنگی ہے، آج کے